اور خاص طور پر اس زمانے میں امت مسلمہ کے لیے دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہماری امت مسلمہ زبردست فتنے کا شکار ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہو کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور اب حملہ کرنے میں کسی شرم اور حیا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مذاکرات جاری ہیں اور ایران نے کچھ باتیں تسلیم بھی کر لی ہیں، مذاکرات کی میز سے اٹھ کر جا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں ایران کے اوپر۔ یہ ایک عالمی غنڈہ گردی شروع ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جب چاہیں تو کسی ملک کے اوپر جا کر اس کے بادشاہ کے محل کے اوپر جا کر بمباری کر کے اس کو مار دیں اور اس پہ قبضہ کر لیں۔ وینزویلا میں یہ کر چکے، اور کھلم کھلا یہ اعلان ہے کہ مجھے حق حاصل ہے کسی بھی ملک کے اوپر اس طرح حملہ کرنے کا، میں جس ملک پہ چاہوں میں اس کو تباہ کر دوں اور اس کے حکمرانوں کو ختم کر دوں۔ نہ کوئی اقوام متحدہ، نہ کوئی بین الاقوامی قانون، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی رواداری، میں عقل کل ہوں، میں جہاں چاہوں جا کر بمباری کر دوں، اس آدمی کو ٹارگٹ کلنگ کروں کسی آدمی کی باقاعدہ۔ تو یہاں بھی ایران کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل اور امریکہ نے امت مسلمہ کے خلاف زبردست سازش کھڑی کی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا جائے۔ ایران پر حملہ ہوا، مذاکرات کے عین درمیان ابھی بات چیت مکمل ہونے والی تھی اور حملہ ہو گیا، اور اس کے سربراہ کو باقاعدہ نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ یہ جنگل کا قانون، یہ عالمی غنڈہ گردی، اس کا ارتکاب کیا اس رمضان کے اندر۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا۔ خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر، کیونکہ امریکی اڈے وہاں پر موجود تھے۔ تو ان امریکی اڈوں سے بظاہر ایران پر حملے ہوتے ہوں گے، تو اس ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوگا تو میں ان امریکی اڈوں کو نشانہ بناؤں گا۔ لیکن امریکی اڈے تو کیا نشانہ بنتے، پتہ نہیں کس حد تک بنے، اللہ ہی جانے۔ لیکن اس کے نتیجے میں خلیج کے ملکوں میں شہری مر رہے ہیں، شہری سہولیات کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو شہری عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ان کو آپس میں لڑا کر اور ہماری اپنی چودراہٹ قائم ہو جائے۔ اب جس ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، جس کے سربراہ کو قتل کیا ٹارگٹ کلنگ کر کے، اب وہ جب اپنا نیا کوئی سربراہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو
تو حضرت فرما رہے ہیں طارم صاحب کہ مجھے شامل کرو اس مشورے میں کہ تمہارا نیا سربراہ کون ہوگا، مجھے یہ قبول نہیں ہے جو تم نے اس سے بڑی دھاندلی عالمی سطح پر، غنڈہ گردی اور دھاندلی اور کیا ہوگی. تو اس موقع پر ضرورت ہے کہ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی ایران کے ساتھ اس معاملے میں ہم آہنگی کا اعلان کیا. اگرچہ ساتھ ہی ساتھ وہ المیہ بھی چل رہا ہے جس کا میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ جاری ہے، ابھی تک بند ختم نہیں ہوئی. اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ کیا وجوہ ہیں جن کی بنا پر یہ جنگ شروع ہوئی اور جاری ہے. اگرچہ دل یوں چاہتا ہے کہ چونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اس لیے کم از کم رمضان میں یہ جنگ بند ہو جائے، رمضان کی حد تک. پھر سوچتے رہیں. اس وقت تو پورے عالم اسلام کا نقشہ بدل رہا ہے، پورے عالم اسلام کے اندر حکمت عملی پر از سر نو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس غور کا موقع دیتے ہوئے رمضان کی ساعات کو اگر آپس کی لڑائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو دل یوں چاہتا ہے. لیکن مقدرات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے مقدر میں یہی آ گیا کہ رمضان کا مہینہ بھی ہو اور مسلمان سے لڑتا بھی رہے. بہرحال اس کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. راتوں کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے یہ فریاد کریں، یا اللہ ہم ان فتنوں میں گھر گئے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ اس فکر میں ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور ان کو آپس میں لڑا کر یا آپس میں لڑ بڑھ کر خود ختم ہو جائے. یا اللہ ہمارے قبض قدرت میں تو کچھ ہے نہیں، ہم صرف آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس فتنے سے نکال لیجئے، اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کا جو خواب ہے اللہ اس کو تعبیر اس کی عطا فرما دیجئے. ساری امت مسلمہ اگر متحد ہو جائے تو نہ کوئی امریکہ، نہ کوئی اسرائیل، نہ کوئی اور، نہ بھارت، نہ کوئی اور ہمارا دشمن، وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اتحاد میں اتنی طاقت دی ہے، لیکن ساری سازشیں اس پر چل رہی ہیں کہ یہ ایک کھٹے میں بیٹھیں، ان کو لڑاؤ. کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑاؤ، کبھی ان کو اس طرح لڑاؤ کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، کبھی اس طرح لڑاؤ کہ ان کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے اوپر جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں، لہذا ہم ان سے لڑنے کو تیار ہیں.
مختلف اندازوں سے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے. لیکن اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. لہذا ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان کی تنہائیوں میں، رمضان کی راتوں میں اللہ سے فریاد تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے، اور مسلمانوں کو لڑانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنا دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح موقف، صحیح راستہ، ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے اہل سیاست کو بھی یا اللہ صحیح راستہ سجھا دیجیے، ایسا راستہ جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو. یہ دعا بھائی ہر مسلمان کم از کم یہ اس دعا کا وظیفہ بنا لے رمضان کے اندر. تو کچھ بھائی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن بدل دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.